السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا میں کمی آ رہی ہے۔ چائنا میں آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، یورپ میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے اور اب ہر جگہ پر لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ اوپن کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں پوری دنیا میں بہت چینجنگ آئی ہے، لوگوں کے لائف سٹائل چینج ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوستو، ایک شارٹ انالیسس کرتے ہیں کہ کس کنٹری نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ بہت سی سازشیں سامنے آئی ہیں، ان میں بہت سی باتیں لاجک کے ساتھ ہیں جن کو مجھے اور آپ سب کو سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے چائنا کی بات کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جس کنٹری میں سب سے پہلے شروع ہوا وہاں اب ایک بھی کیس سامنے نہیں آ رہا۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہانگ سے سٹارٹ ہوا، لیکن چائنا کے بڑے بڑے شہر جیسے شنگھائی وغیرہ اس سے محفوظ رہے، جبکہ یورپ اور امریکہ جو کہ اس سے ہزاروں میل دور ہیں وہاں اس وائرس نے تباہی مچا دی۔ دوستو، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ 24 گھنٹے میں 2000 پیشنٹ کا ہاسپٹل بنا دینا بھی سمجھ سے باہر ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ ماسک کی پروڈکشن بھی آلریڈی ہو چکی تھی، نہ صرف ووہانگ کے لیے بلکہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں ماسک چائنا نے ہی ایکسپورٹ کیے اور بہت کمایا۔ اس دوران جب بڑی بڑی فرنچائز چائنا سے بھاگ رہی تھیں جیسے ایپل اور دوسری بڑی بڑی فرنچائز، تو چائنا نے ان کی فرنچائز کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی۔ پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج نیگیٹو جا رہی تھی پر چائنا کے پوائنٹ اپ ہو رہے تھے۔ چائنا کے بلاگ میں جو ملک آتے ہیں ان میں کرونا وائرس نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج جب ساری دنیا کرونا کی وبا سے لڑ رہی ہے تو چائنا کی اکانومی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوستو، اتنی بڑی آبادی والے ملک میں صرف 73,000 لوگ ٹوٹل افیکٹ ہوئے، جن میں صرف 3,000 کے قریب ڈیتھ فائل ہوئی، اور آج چائنا کرونا وائرس سے بالکل کلیئر ہو چکا ہے، جبکہ دوسری طرف یورپ اور امریکہ میں اس نے تباہی مچا دی۔ اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس کے لوگ اب تک اس جنگ سے لڑ رہے ہیں۔ دوستو، میڈیا کا کریکٹر بھی کچھ بہت کنٹروورشل نظر آ رہا ہے۔ اٹلی کے بارے میں میڈیا نے بہت شور مچایا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اٹلی کے ہیلتھ منسٹر نے خود اعتراف کیا کہ ہاسپٹل میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ عام بیماریوں سے زیادہ مر رہے ہیں، نہ کہ کرونا وائرس سے۔ عام میڈیا کو ہاسپٹل کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں اور نہ ہی باڈی رشتہ داروں کو دی جاتی ہے۔ صرف 70 سال سے ابو لوگ ہی کیوں مر رہے ہیں یا مارا جا رہا ہے۔ یہی حال اسپین میں بھی ہوا۔ ایک ہی ویڈیو چلائی جا رہی ہے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے اور آج کی ڈیٹ تک ہاسپٹل کا وہی نقشہ دکھایا جا رہا ہے، ایک ہی ویڈیو چلائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ لوگوں کو کسی چیز میں کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ دوستو، میں خود بھی یہاں رہتا ہوں اور میرا خود مشاہدہ ہے، میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، لیکن یہاں پر مجھے کوئی بھی چیز اب نارمل نظر نہیں آتی۔ ہاسپٹل میں لوگ ایسے ہی ہیں، کہیں کوئی رش نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ڈر کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں اور ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک بات ضرور ہے، اس بیماری کی وجہ سے جو اولڈ ایج پیپل ہیں یعنی کہ بوڑھے لوگ، ان کی ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور ایک تھیوری یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ پورا یورپ اور امریکہ یہ مل کے جتنے بھی ان کے سوشل لینے والے بندے تھے ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، باقی اللہ کی تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بظاہر یہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے یورپ میں جیسے اسپین میں، اٹلی میں، فرانس میں اور ایون جرمنی میں جو ڈیتھس بتائی گئی ہیں اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہاں دفنایا جا رہا ہے، یہ باڈیز کہاں جا رہی ہیں، جن کے بارے میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی اتھارٹی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آدمی نہ تو اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے، گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے، نہ وہ کسی ہاسپٹل میں جا سکتا ہے، نہ کسی رشتہ دار سے مل سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا کو وہ نظر بند کر کے اور اپنا کوئی مقصد پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس خوف پھیلایا جا رہا ہے اور خوف کا ہی بزنس چل رہا ہے تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ عام فلو اور بخار کو سب کو کرونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ مختلف این جی اوز لوگوں کو اس بات پر ایگری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کا مریض کرونا کی وجہ سے مرا ہے، اور اس بات کے لیے وہ لوگوں کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی سارم برنی نے
بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ یو کے میں بھی صرف لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہاسپٹل میں حالات بالکل نارمل ہیں اور اندر بیڈ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یو کے میں ایک صحافی نے حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، جس نے چھپ کر اندر کی فوٹیج اور ویڈیو بنائی، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ ہاسپٹل میں لائف بالکل نارمل ہے۔ گورنمنٹ صرف لوگوں کو ڈرا رہی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے یہ لوگوں کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے دوستو، یہ بھی بزنس ہو رہا ہے۔ دوستو ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی پریزیڈنٹ، کوئی منسٹر یا کوئی بڑا آدمی اس بیماری سے نہیں مرا، نہ ہی امریکہ میں، نہ ہی یورپ میں، نہ ہی دنیا کے کسی کونے میں۔ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں، جو شاید قریب 250-300 کے پاس ہیں، آپ کو ان میں سے بھی کسی کی اطلاع نہیں ملی ہوگی کہ کسی کو بھی کرونا وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ سب محفوظ ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں اور جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے ملک کے صحافی ہیں، سب اپنی جگہ پہ بالکل محفوظ ہیں۔ یہ وبا اور یہ کرائسس صرف عام آدمی کے لیے ہے۔ اب دوستو کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ اس وقت افیکٹڈ لوگ 2 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں اور 75,000 ڈیتھس بتائی گئی ہیں۔ وہاں پر بھی لوگوں نے سوال کیے کہ کہاں ہیں اتنے لوگ، کون سے ہاسپٹل میں ہیں، تو کوئی جواب نہیں آتا۔ پچھلے دنوں میں ایک صحافی نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں ہاسپٹل کا اندرونی منظر دکھایا جا رہا تھا، بیڈ خالی پڑے ہوئے تھے اور سب نارمل تھا۔ دوستو یہ سب ایک بہت بڑی کانسپیرنسی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا۔ عام آدمی کی ایکسیس کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگ بہت سے سوال پوچھ رہے ہیں، اب تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور بہت ساری ریاستوں نے جو امریکہ کی ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، علیحدگی کی تحریکیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک امریکن ڈاکٹر کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ رو رو کے بتا رہی تھی کہ پلیز اس کے لیے سب مل کے کچھ کریں، کیونکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اور پیچھے سے اتنا زیادہ پریشر دے دیتے ہیں کہ ان کا سانس رک جاتا ہے، اور 100 میں سے 75 پیشنٹ جو ہیں وہ کرونا کے افیکٹڈ نہیں ہوتے، لیکن ان سب کو کرونا کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوستو بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی گیم ہے اور دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی گیم ہے۔ اس دوڑ میں امریکہ بھی لگا ہوا ہے اور اس دوڑ میں چائنا بھی شامل ہے۔ چائنا اب اپنے آپ کو نئی آنے والی سپر پاور ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے، اور دوستو سب بڑے بڑے کھلاڑی آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم کھیل رہے ہیں، یعنی کہ بلیم ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ دوستو اس گیم کا سب سے اہم اور شاطر کھلاڑی بل گیٹ مانا جا رہا ہے، جو کہ مائکروسافٹ کا بانی ہے اور 1 منٹ کا $4,000 کماتا ہے۔ بل گیٹس اس وقت ایجنڈا 21 پر کام کر رہا ہے، جس کا مین مقصد پوری دنیا کی آبادی کو 50% پہ لے کے آنا ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں بہت لوگ ہو گئے ہیں، پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں یہ پاپولیشن کم کر کے 50% پر لے کے آنی چاہیے۔ کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ میری کمپنی ویکسین لوگوں کو دینا سٹارٹ کر رہی ہے۔ اس ویکسین کے ساتھ وہ ایک منی چپ بھی انسان کے اندر انجیکٹ کریں گے، جو کہ اس پلان کا حصہ ہے، اور اس سے ساری دنیا کے لوگ اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ وہ خواہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں، لیکن ان کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ وہ جب کسی کو چاہے بیمار کر سکتے ہیں اور جب چاہے کسی کو کنٹرول کر سکیں گے۔ دوستو اگر آپ بہت غور کرو گے تو آپ کو یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ اس گیم کی پلاننگ جو ہے وہ بھی بہت پہلے کی گئی ہوگی، جیسا کہ 9/11 کی پلاننگ کی گئی تھی۔ ایک ریسرچ کے مطابق بتایا گیا کہ 9/11 کی پلاننگ 1955 میں کی گئی تھی۔ آپ سوچو کہ یہ لوگ کہاں تک اور کس حد تک جاتے ہیں، اور کسی چیز کی پلاننگ کتنی دیر سے پہلے کی جاتی ہے، اور دیکھ لیں آج تک دنیا 9/11 کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی، اور اب دنیا پہ ایک نئی آفت جو ہے نا وہ نازل کر دی گئی ہے۔ بل گیٹس کے خلاف اب امریکہ میں باقاعدہ مظاہرے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے باقاعدہ گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ نیوز دیکھیں تو امریکہ کی سڑکوں پہ لوگ بینر لے کے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ سب بل گیٹس کے خلاف ہیں، کیونکہ اس کا ایجنڈا ہے پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا اور ختم کرنے کا۔ دوستو اب آپ کو بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ بڑے بڑے ملک جن کو
دنیا سپر پاور مانتی ہے، یہ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو کیسے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک خوف کی اتنی بڑی فضا قائم کر کے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اور اپنے انڈر کر لیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیا کیا نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ جی دوستو، تو آج کی ویڈیو تھوڑی ہٹ کے تھی کیونکہ ہمیں اپنے ڈیلی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، روز والا معاملات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا، اور باقی میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو دوستو، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے اور دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں مجھے لکھ کے کچھ نہ کچھ بھیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔